السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ دینی بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں، اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا اور ایک دن اس دنیا کو ختم کر کے ہر ایک کا حساب کتاب لینے والا، اچھے کو اچھا برے کو برا بدلہ دینے والا رب اللہ احکم الحاکمین، سارے ججوں کا جج، اپنی بڑی کتاب القرآن الحکیم میں پورے انسانوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر ایک کو جمع ہونا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ جمع نہیں ہوگا؟ ہے کوئی ایسا؟ سارے انسان تو جمع ہوں گے ہی، مسلم ہو، کافر ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اور جتنے مخلوق ہیں، جتنے پرانی ہیں، چھوٹے بڑے، وہ بھی جمع ہوں گے کہ نہیں؟ بولو ذرا، دنیا میں جتنے مخلوق ہیں کیا بھائی حشر کے میدان میں وہ بھی جمع ہوں گے کہ نہیں؟ وہ بھی جمع ہوں گے۔ حشر کہتے ہیں جمع ہونے کا دن، یوم التغابن اس کا ایک نام قرآن میں آیا ہے کہ ایک دوسرے سے چھیننے کا دن، نیکیاں چھیننے کا دن، ایک دوسرے کے اوپر اپنا الزام ڈالنے کا دن۔ تو اس دن انسان بھی جمع ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، سارے مخلوق بھی ہوں گے، میرے گلی کا کتا بھی ہوگا، گلی کا بکری بھی ہوں گے، جانور، چوہے، کاکروچ، چھوٹے بڑے جو پیر کے نیچے دب جاتے، چونٹیاں، وہ سب ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ایک نبی کا اور تذکرہ آتا ہے، کہیں جا رہے تھے تو چونٹیوں سے ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے چونٹیوں کی وہاں ان کو رکنا تھا، چونٹیوں کی پوری آبادی کو جلا دیا، ختم کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نے میری ایک مخلوق جو میرا نام لیتی ہے ان کو کیوں مار دیا؟ تو ہر مخلوق کو اللہ جمع کرے گا، چونٹیوں سے لے کر ہاتھی تک، بڑے سے بڑا مخلوق، انسان تک، چھوٹا انسان، غریب انسان، بڑا انسان، بادشاہ، فقیر، چھوٹا کام کرنے والا۔ ٹیکا چھوڑو، ٹیکا چھوڑ کے ادھر بیٹھو، ٹیکا چھوڑو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اب اس حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے،
مذہب اسلام ہمارے پاس ہے، ہم یہ مانتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم، عربی مسلمان تو فارسی اردو میں کہا جاتا ہے، اصل میں عربی میں مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے، مسلم مطلب کیا بولے گا کوئی؟ ہاں، مان لینے والا، بہت صحیح بولے۔ ایسے طرح آپ لوگ بولا کرو، مطلب ون وے کے ایک ہی طرف سے بول رہے ہو، کان میں جا رہا، دل میں اتر رہا، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات، تو ذرا آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں بولا کرو۔ مسلم مطلب ہوتا ہے، کیا بولے پھر سے بولو؟ مان لینے والا۔ اور ماننا کس کو بولتے؟ ہاں میں نے مانا، ابا بولے پانی لا، ہاں نا ابا لا رہا ہوں اور لا کے نہیں دے رہا۔ مانا نا، سنا نا میں نے، ہاں لا رہا ہوں اور پانی لا کے نہیں دے رہا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو ماننا بولیں گے کیا؟ ہاں، بار بار چلا رہے ہو۔ ایسے ہی ہمارا حال ہے، ہم زبانی جمع خرچ، زبانی دعوت تو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا 7 پیڑھی تک مسلمان ہیں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں جنتی ہوں، یہ سب دعوت ہے ہمارا۔ لیکن آپ غور کرو، کیا عمل ہے؟ کیا جو مان رہے وہ کر کے ہم بتا رہے؟ تو یہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن سارے انسان جمع ہوں گے، سارے مخلوق جمع ہوں گے۔ اب ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کیوں جمع ہوں گے بتاؤ تو ذرا، حشر کے میدان میں اللہ سب کو جمع کیوں کرے گا؟ کیا مقصد کیا ہوگا جمع کرنے کا؟ حساب کتاب، ہر ایک کا حساب کتاب لے گا۔ حساب کتاب لکھا کدھر ہے؟ کہیں لکھا ہے کیا؟ کہیں لکھا ہوگا تو میں تو بھول جاتا نا، ابھی صبح کیا کھایا، کل کیا کرا تھا، سب بھول گیا۔ تو حساب کتاب کہیں لکھا ہونا چاہیے نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کرامن کاتبین، ہاں قرآن میں نام آیا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو سب جانتے ہیں اور لکھ لکھ کے رکھ رہے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رجسٹر دے گا، بڑا سا رجسٹر، اس کا نامہ اعمال بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کا امام بھی کہا گیا۔ امام صاحب کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ آگے کھڑے رہتے ہیں، اور میرا امام کیا ہے؟ میرے اعمال ہے۔ میرے اعمال مجھ کو جدھر کھینچ کے لے جائیں گے نا، میرے اعمال مجھ کو جہنم میں بھی کھینچ کے لے جا سکتے، وہ میرا امام ہوا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ میرا امام کیا ہے؟ میرے اعمال ہے، میرا نامہ اعمال۔ میرا نامہ اعمال چاہے گا تو مجھے جنت کی طرف کھینچ کر لے کے جائے گا۔ پھر آپ نے سنا ہوگا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رجسٹر اور کتاب اور نامہ اعمال دینا شروع کرے گا، ٹیکا چھوڑ دو، یہ بار بار بولنا نہ پڑے، یہ ٹیکا لگانے، جمعہ کا بیان ٹیکا لگا کے نہیں سننے، سب کو دیوار چھوڑ دو، سب دیوار چھوڑ کے بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال جب دے گا تو کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کچھ لوگوں کے الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ جنتی ہوں گے، خوش ہوں گے، کوئی ٹینشن میں نہیں ہوں گے۔ جن کے الٹے ہاتھ میں آئے گا تو چلائیں گے اپنی بربادی، ہاں اقرؤوا کتابیہ، اپنی بربادی کو پکاریں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جنتی کہے گا مجھے پتا تھا میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرا نامہ اعمال ہے، مجھے سب پتا تھا، میں نے ویسی زندگی گزاری، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو جہنمی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ مالی ھذا الکتاب، اللہ کیسی کتاب ہے یہ، کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا رجسٹر ہے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک دن، کسی وقت کی کوئی چیز چھٹی نہیں ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کام میں نے کیا تھا نا زندگی میں، چھوٹا تو میں کر کے بھول گیا تھا۔ لا تحقرن صغیرہ، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ فإن الجبال من الحصى، جو ہواؤں میں دھوئیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ذرات باریک باریک، اسی کو ملا کے اللہ نے پہاڑ بنایا ہے۔ باریک باریک ذرات، باریک باریک ذرات کے جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک برائی کرتے ہیں تو دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتے ہیں تو صاف ہوتا ہے، نہیں کرتے تو 2 3 4 10 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم چھوٹا مت سمجھو۔ تو وہ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملنے والا بولے گا مالی ھذا الکتاب،
یہ کیسی کتاب ہے، کیسا رجسٹر ہے، کیسی یادی ہے۔ جب سے مجھے عقل آئی، سمجھ آئی، جب سے لے کر مرے تک کی ساری چیزیں، تاریخ تو تاریخ، دن تو دن، سیکنڈ منٹ کے حساب سے لکھی ہوئی ہے، سب لکھی، اور پوری ویڈیو ہے۔ اب بھی دباؤں گا نا تو اسکرین پہ آ جائے گا، ویڈیو بھی دکھ جائے گی، لے سنیچر کو یہاں کھڑا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ تیرے عمل تھے، سب ڈسپلے ہو کے دکھ جائیں گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ احصا کل شیء عددا، وہ اللہ کی ذات ہے، ایک ایک چیز کو گن کے، ایک ایک چیز کو اس کے اپنے ریکارڈ کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو یہ حساب کتاب حشر کے میدان میں تم اور ہم بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یہ محلے کے سب لوگ ہوں گے کہ نہیں؟ ابھی جتنے مسجد میں بیٹھے یہ بھی ہوں گے نا، ہاں، اور سب کی ملاقات بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، ماں باپ کے ماں باپ، میرے دادا پردادا سب ہوں گے۔ اور ہوگا کیا؟ اس کو کہا گیا یوم التغابن، چھیننے کا دن، ایک دوسرے سے چھینا چھوری کریں گے، چھینیں گے، کیا چھینیں گے؟ کپڑا، سونا، چاندی، دھن دولت، پراپرٹی، کیا چھینیں گے؟ بولو تو، قیامت میں کیا چھینیں گے؟ نیکی چھینیں گے۔ یوم التغابن، ایک دوسرے سے چھینیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے مالیگاؤں میں دیکھا ہے، جوڑواں ایک بھائی ہے، ہمیشہ ساتھی میں رہتے، ایک ہی جیسا کپڑا پہنیں گے، کہیں بھی جائیں گے ایک ساتھی ہوں گے، بولیں گے تو ایک ہی بات بولیں گے۔ ان کے اندر کوئی جوڑوا ایسے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ نہیں ملتا، کوئی جوڑوا بھائی کا دماغ ایک دم مل جاتا ہے، ہمیشہ ساتھی میں رہیں گے، ساتھی میں سوئیں گے، ساتھی میں کھائیں گے پیئیں گے، جو بھی ان کی دل کی۔ تو ایک میں نے جوڑوا بھائی کو مالیگاؤں میں دیکھا ہے، ہمیشہ ساتھی میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے اس بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَفَصِيلَتِهِ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، جس گروپ میں جا کے پناہ لیتا تھا، جس گروپ میں جا کے بیٹھتا تھا، جس جتھے میں، جس پارٹی میں رات میں 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھتا تھا، ان سے بھی بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، کوئی نیکی نہ مان لے۔ ایک آیت تو اللہ نے یہ بتا دیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قرآن میں جگہ جگہ یومئذ، میم پر زبر کے ساتھ آیا، یہاں پر زیر کے ساتھ آیا، یومئذ ببنیہ، یوم یفر المرء، یود المجرم، مجرم چاہے گا، مجرم کس کو بولیں گے؟ آج کس کو مجرم بولتے؟ ایک کو پولیس پکڑ کے لے گئے، اس کو مجرم نہیں بولتے، ملزم بولتے، الزام ہے اس کے اوپر۔ جب کورٹ میں کیس چلتا ہے، سارے سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈکلیئر ہو گیا، صحیح غلط دیکھنے کے بعد 2 ڈھائی 3 سال 5 10 50 سال کے بعد بھی، دلی کا کیس ہے، 50 روپے کی چوری کی کیس میں 50 سال کے بعد اس کو بے گناہ گھوشت کیا گیا، بے گناہ ہو گیا۔ تو مجرم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو کورٹ نے گھوشت کر دیا اس نے جرم کیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ یود المجرم، اس دن مجرم چاہے گا، لو یفتدی، فدیے میں دے دے۔ اب جب انسان کو بیل سنائی جائے دنیاوی کورٹ کے اندر بھی، یا کچھ دے دو، کسی نے مرڈر کر دیا، قرآن میں ہے کہ اس کا بھی مرڈر کر دو، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس کی بھی آنکھ پھوڑ دو، فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، اور اگر کسی نے کہا کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، چلو میں نے اس کو معاف کر دیا، یا کچھ پیسہ دیت لے کے میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو انسان دنیا میں کچھ دے لے کے اپنے جرم سے موکلا ہو جاتا ہے۔ آخرت میں کیا؟ ایک تو نقشہ اللہ نے کیا کھینچا، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، زمین اور زمین سے زیادہ بھر کر ڈبل، ومثلہ معہ، اس زمین سے زیادہ، اتنا سونا کس کے پاس 10 کلو بھی کسی کے پاس نہیں آ سکتا۔ لڑکی کی شادی ہے تو 2 سال سے بیچارہ پریشان ہے 2 تولہ لانے کے لیے، زمین بھر کے سونا دے کر بھی اللہ کے پاس چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ تو مجرم کیا چاہے گا؟ جس کو جہنمی ڈکلیئر کر دیا گیا، جو خود ہی ڈر رہا، ورأى المجرمون النار،
مجرم دیکھیں گے آپ کو فظنوا یقین ہو جائے گا. یہاں زن یقین کے معنی میں آیا ہے قرآن میں. یقین دیکھ کے ابھی اللہ نے ڈکلیئر کیا بھی نہیں. آپ دیکھیں گے دور سے غلط کرنے والا بولے گا نہیں یار میری زندگی تو ایسی نہیں تھی, مجھے وہیں جانا پڑے گا. فظنوا انہم مواقعوها, اب مجھے جا کے اس میں گرنا ہے, ڈکلیئر کر دیا. تو مجرم کیا بولے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ اس بچہ ہے نا, یہ جو بچہ میرا گود کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, میں نے اس کے لیے حرام کمایا تھا, میں نے اس کے لیے غلط کیا تھا, میں نے اس کے لیے جھوٹ بولا تھا, اس کی ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے 4 تو بڑے تھے, یہ ایک چھوٹے کے لیے اور ایک نیا آ گیا خرچہ, اس کے لیے ابھی تک تو جو دکان چل رہی تھی اب میں سوچا اور ہاتھ پیر ماروں اور کسی غلط طریقے سے کھینچوں لاؤں, تو اس دودھ پیتے بچے کو لے اللہ تعالیٰ. یود المجرم لو یفتدی, لے لے اس کو عذاب دے. وہ ماں بولے گی, وہ عورت بولے گی اس بچے کی وجہ سے میری نماز چھوٹی تھی, اس بچے کی وجہ سے میں ناپاک تھی, اس بچے کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پائی, اللہ اس بچے کو لے اس کو عذاب دے. آج کوئی دنیا میں چاہے گا کیا بچے کو عذاب میں ڈال کے خود قیامت کی ہولناکی الفزع الاکبر, بڑی گھبراہٹ, سب گھبرا جائیں گے. کیسی گھبراہٹ ہوگی معلوم؟ سور پھونکنے کی. اللہ سور پھونکے گا 1 2 3, کسی اور وقت دیکھیں گے. سب کے سب فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, سب کے سب بے سدھ ہو جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا, سب پڑے ہوں گے. پھر اللہ جب پھونکے گا سب ہوش میں سے اٹھیں گے, قبروں میں سے نکلیں گے, اللہ کے پاس جانے لگیں گے. اب ایک صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبراہٹ کو, جب سب کو اللہ موت دے دے گا, موت کے فرشتے کو بھی موت دے دے گا, سارے فرشتوں کو موت دے دے گا, کوئی نہیں بچے گا. موت کے فرشتوں کہے گا لیمت, چلو اب تم بھی مرو, سب کو موت دیے تھے نا, تم میرے الفاظ کن سے مرو, مت تم مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, کچھ نہیں, کوئی نہیں ہوگا, اکیلا اللہ ہوگا. والسماوات مطویات بیمین, سارے زمین آسمان ایک ایک انگلی پر اللہ پوری کائنات لے کر ایسے ہلائے گا. لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے؟ زمین کے ظلم کرنے والے بادشاہ کہاں گئے؟ سب مرے پڑے, کوئی سن بھی نہیں رہا. للہ, پھر اللہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں, کوئی نبی بھی نہیں, سب موت کے گھاٹ ہیں. ہر انبیاء, ہر رسول, ہر انسان, پھر اللہ خود ہی جواب دے گا. للہ الواحد القہار, آج بادشاہ اگر کوئی ہے تو ایک اکیلا اللہ ہے, واحد ہے اور بہت غصہ کرنے والا ہے. کتنا غصے میں ہوگا اس دن جب سارے انبیاء اٹھیں گے, تو اس وقت جب ہوش میں آنا انسان شروع ہوں گے تو اللہ کے رسول دیکھیں گے حضرت موسیٰ بھی ہوش میں آ کے اٹھ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول بولیں گے پتہ نہیں میں پہلے ہوش میں آیا کہ حضرت موسیٰ پہلے ہوش میں آئے, کیونکہ اللہ کا نور دیکھ کر ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گرے تھے, تو دوبارہ ہو سکتا وہ جلدی ہوش میں آ گئے, پتہ نہیں ہم دونوں میں سے. اس کے بعد دنیا کے سارے نبی وہ ہوش میں آنا شروع ہوں گے, اور اللہ ایسا غصہ ہوگا کہ سارے انسان جو ایک اللہ کے ماننے والے. وَشَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ, مکہ کے امام صاحب اکثر دعا میں کہتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہمیں داخل کر جو یہ گواہی دیے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے. تو ساری دنیا کے انسان جو زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی مانے ہوں گے, کہے ہوں گے, زبان سے ادا ہوا ہوگا اللہ ایک ہے, وہ سب بھی بیدار ہوں گے اس حشر کے میدان میں. اب یہ حشر کا میدان ہوگا, تم بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, آپ سب ہوں گے, میری بیوی ہوگی, میرے بچے ہوں گے, میرے باپ ہوگا, میری ماں ہوگی, میرے دادا, میرے خاندان والے, میری پڑوس, میرے گلی محلے کے, میرے گاؤں کے, میرے ملک کے. ریلوے میں بیٹھا تھا 2 منٹ کا ساتھی, والصاحب بالجنب, وہ بھی ہوگا. رکشہ میں کسی کو دھوکہ دیا تھا 2 منٹ کے لیے, وہ بھی ہوگا. سب کے سب انسان ہوں گے. اب اس وقت ہر نبی, سارے ایک اللہ کے ماننے والے حضرت آدم کے پاس بھاگ کے جائیں گے. اے آدم علیہ السلام, آپ سب کے باپ ہو, سارے انبیاء کے بھی باپ ہو, تمہاری نسل میں سے ہر انسان آخری تک آیا ہے,
تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو نا، سفارش کرو نا، شفاعت کرو نا. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے زندگی بھر میں ایک مرتبہ تو اللہ کی گواہی دی تھی. اللہ کہے گا کہ نہیں. اللہ کے بندے حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں. کیا کہیں گے؟ اللہ نے کہا تھا وہ جھاڑ کے پاس مت جانا، میں نے نافرمانی کی تھی، میں تمہاری بات لے کے جاؤں گا نا، اللہ وہ سوال کر لے گا میرے سے. کیوں گئے تھے؟ میں نے منع کیا تھا تو. میری ہمت نہیں ہے. حضرت نوح دوڑتے دوڑتے دوڑتے، ہر نبی آخری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. لوگ سب آئیں گے، آدم زمانے سے لے کر پہلے انسان سے آخری قیامت کے بندے تک جو ایک اللہ کو مانا ہوگا، سب دوڑ کر آئیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بخشش، مغفرت اور سفارش کروا دیجئے اللہ کے پاس. اذان کی دعا میں کیا پڑھتے؟ وَابْعَثِ اللَّهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا. اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کر وہاں سے ہماری سفارش کرے. وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ. اور قرآن میں ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس تعریف والی جگہ پر سارے انبیاء میں سے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کھڑے ہونے کا موقع ملے گا اور تم لوگوں کی سفارش کرو گے. اس مقام محمود پر اللہ کے عرش کے سامنے سارے انبیاء بھی پیچھے سرک رہے ہوں گے. اللہ ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کا نور ہوگا، اللہ کی آواز ہوگی، اللہ ایک ایک سے بات کرے گا. اللہ کے رسول ساری خلائق میں سب سے آگے اللہ کی طرف بڑھیں گے. لیکن خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، جن کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے. آپ کی بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے کچھ کہنے کی. جائیں گے اللہ کے سامنے اور بنا کچھ کہے روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں، کچھ بولیں گے نہیں. اتنے لوگوں کی سفارش لے کر آئے. اب کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کتنا دن گزرے گا، کتنا سال، کتنا زمانہ. یوم یجعل الولدان شیبا. وہاں کا ایک دن بچے کو بڈھا کر دے گا. اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دکھ تکلیف پریشانی میں ہیں. کچھ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کچھ حل نکالنا چاہیے. اب یہ حساب کتاب چالو ہی نہیں ہوا. بولے بام بلاسٹ کیس میں نا 10 سال ہو گیا، اس کا کیس ہی نہیں چالو ہوا. اتنے بڑے مجرم ہیں کہ کھڑے ہیں سالوں سال حساب کے دیے، ابھی پوچھ تاچھ ہی چالو نہیں ہوئی ہماری. پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سورج یہاں پر ہے، گرمی میں پریشان، کھانا پینا سونا کپڑا سب ننگے ہوں گے، بنا چپل کے ہوں گے، بنا ختنے کے ہوں گے، اس میدان میں کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول کو کپڑا پہنایا جائے گا. باقی کسی کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوگا، کسی کو ننگا دیکھنے کی ہمت اور ضرورت بھی نہیں ہوگی. اب اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے. کتنا لمبا سجدہ، کتنا سال، کتنا زمانہ. بچہ بوڑھا ہو جائے گا، سجدے ہی میں ہے. پھر اللہ کہے گا یا محمد، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اٹھو سجدے سے، اٹھو بھی تو صحیح. اللہ کو دوسرا تیسرا چوتھا سجدہ، ہم 2 سجدہ کتنی جلدی سے کرتے، ایک کرتے اٹھتے پھر دوسرا کرتے. اٹھو تو صحیح، دوسرا تو کرو، تیسرا تو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں گے نہیں سر. اللہ کے رسول کو اچھا لگے گا. اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے، سر اٹھانے کو کہہ رہا ہے، یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، کرو شفاعت، سنی جائے گی، قبول کی جائے گی. سل تعطا، مانگو دیا جائے گا. بار بار اللہ کہے گا. اللہ کے رسول سجدے میں سنتے رہیں گے، بڑا اچھا لگے گا. پوری خلائق سنتے رہیں گے، پورے انبیاء سنتے رہیں گے کہ یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے بار بار، یا محمد یا محمد. مجھ کو ندا لگا رہا ہے کہ اٹھاؤ سر کو، مانگو دیا جائے گا، کرو شفاعت قبول کی جائے گی. ارفع راسک. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کو اٹھائیں گے تو تم اور ہم بھی اپنی گردن اونچی کر لیں گے کہ ہمارے نبی ہیں، عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، ایمان لایا تھا.
ہاں سامنے والے کو گستاخ رسول بولتا تھا، میں تو عاشق رسول تھا۔ ہم بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہماری شفاعت کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ بورڈ پر آیت لکھی ہوئی ہے 19ویں پارے کی، حدیث کے دوسری کسی اور وقت لیں گے، کیا کیا ہوگا، حد باندھی جائے گی، کس کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ بعد میں ہر جنتی کو اللہ بولے گا تو جنتی ہے نا، چل تو بول کس کی سفارش شفاعت کرتا ہے، تیری بھی سنی جائے گی، جا نکال جہنم سے کس کو نکالنا ہے۔ بار بار ہر نبی جائیں گے، تم ہم جائیں گے، ایک بار اللہ کہے گا ایک بار اور چلے جاؤ دیکھو کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار، تمہارا جاننے پہچاننے والا، ایک مرتبہ ملا تھا، محبت سے ملا تھا، جاؤ اگر نکالنا ہے تو کچھ نہیں بولوں گا، جس کو نکالنا ہے سب کو نکال لو، کچھ نہیں بولوں گا میں، آج میں نے تم کو سب کو اجازت دے دی۔ ہم جائیں گے، جھانکیں گے، دیکھیں گے، اے اللہ اتنے بدتر گنہگار، اتنے بدترین، کہ اب ان لوگوں کو اب کوئی تو دکھ ہی نہیں رہتا، ان کو بھی نکال لینا ہم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے کوئی بچا ہی نہیں اب ہر نبی انکار کر دیں گے، محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین اتنے رحم دل وہ بھی انکار کر دیں گے، نہیں اب کوئی نہیں بچا، اب کسی کو ہم نکالنا نہیں چاہتے۔ تم اور ہم بھی بول دیں گے، دیکھ لے تیرے گلی محلے کا، تیرے پڑوس کا، تیرے رشتہ دار میں، دور کا، قریب کا، دیکھ کوئی دکھ رہا ہو تو بول نکال لے جا، نکال کے لے کے جا جنت میں، نکال لے جہنم سے۔ بولیں گے اللہ تعالیٰ نہیں نا، اب کیا ظالم بادشاہ دکھ رہے، وزیر دکھ رہے، خون کرنے والے، فسادات کیے تھے، ان کو کیے تھے، عائشہ کیے تھے، لاٹھی چارج کیے تھے، مارے تھے، کیا ان کو بھی نکال لینا ہم؟ نہیں اللہ تعالیٰ بس نکل گئے۔ اللہ بولے گا ٹھیک ہے اب میری رحمت دیکھو، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں نا، سارے نبیوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں نا، ارحم الراحمین رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہوں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، رحمان بول کے بات پوری ہو جاتی ہے، رحیم بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں رحمان اور رحیم ہوں، نرم دل ہوں، بردبار ہوں، معاف کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا، یہ نام بھی اللہ کا آیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ شکر بھی، یا اللہ شکر تو ہم کرتے ہیں نا، اللہ شکریہ کے ساتھ ہم کو بدلا دے گا۔ میں اتنا رحم دل ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر، اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ جہنم میں، جب جہنم بولی نا حل من مزید، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، تو سب ختم ہو جائیں گے جہنمی، تو جہنمی چلاتے رہے کہ اور لاؤ نا ابھی باقی ہے، اور لاؤ نا، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر ایسے جہنم پہ کرے گا، جہنم ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ اپنا ہاتھ داخل کرے گا جہنم میں، دیکھو آیت انشاءاللہ کسی اور وقت لوں گا، وقت تو پورا ہو رہا ہے، لوگ گھڑی دیکھنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک ہاتھ داخل کرے گا جہنم میں اور ایسے نکالے گا، اور دو جملہ بولے گا، لم ار خیرا قط، یہ جن کو میں نے نکالا ہے نا جہنم سے، اے نبیوں، حضرت آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اے ایمان والو، تم نے جتنے کو نکالے تھے نا اس کے 10 پر زیادہ اس کے اندر ہیں، اور تم جن کو چھوڑ دیے تھے، تم نے جن کو جہنمی گھوشت کر دیا تھا تو میں نے ان کو نکالا۔ تو دنیا میں یہ غلطی مت کرو کہ وہ جہنمی میں جنتی، فتوے مت دو، جہنم کے ٹکٹ مت بانٹو، اگر جنت کے نہیں بانٹ سکتے تو جہنم کے بھی مت بانٹو، کسی کو جہنمی بولو ہی مت، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ نکالے گا 10 پر زیادہ اس جہنم سے، اور دو جملہ بولے گا، لم ار خیرا قط، زندگی بھر میں کبھی ان سے کوئی خیر کا کام میں نے دیکھا ہی نہیں، پھر بھی نکالا ہوں ان کو۔ ہاں ایک خیر میں نے دیکھا تھا، حین من الدہر لا الہ الا اللہ، کہ اپنے انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی موقع پر، جیسے فرعون نے کہا تھا نا پانی میں ڈبتے ڈبتے کیا کہا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، 2-3 آیت ہے نا، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آمنت برب موسیٰ و ہارون، 3 الفاظ قرآن میں، وہ بھی کہا۔ تو اللہ بولے گا حین من الدہر، زندگی بھر میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، اور لا الہ الا اللہ، ضروری نہیں کہ عربی میں، اس کی زبان کو، اس کی زبان میں بھی کہا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے، اس کو بھی میں نے نکال لیا۔ اب اس وقت تو میں نے آیت لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری سفارش کرنے، پازیٹیو سفارش کرنے سے پہلے ایک نگیٹیو سفارش کر دیں گے، بولیں گے یہ میری امتی ہیں، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے، ان قومی، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو لیا تھا انہوں نے، ان کے گھر میں بھی تھا، تراویح بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، ختم بھی کرتے تھے، قرآن خوانی بھی کرتے تھے، نیا گھر بنتا تھا تو اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو لیا تھا،
महजूरा, छोड़ दिया था, छुटा हुआ लिया था। क्या लिखा था कुछ नहीं मालूम, क्या चलना, कानून पे राजी गैरों के, यूं मुझसे अकीदत के दावे, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी रुलाया जाता हूँ जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर व रेशम के और फूल सितारे चांदी के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी रुलाया जाता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश से पहले बोल देंगे ये मेरे उम्मती है, ये मेरे कौम के लोग हैं, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। या अल्लाह, मैं जाऊँगा किधर, कुरान पकड़ने वालों में जाऊँगा कि छोड़ने वालों में जाऊँगा? ख़त्म, सारी सिफारिश रखी रह गई। इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अब इस आयत के ऊपर फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह मौका होगा तो बोलेंगे और सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इतनी अजीम किताब, औरतें नापाकी की हालत में होती है ना, लफ्ज़ कुरान मुँह से बोलती नहीं, बड़ी किताब बोलती है, इतना अदब और एहतराम है अल्लाह इस बड़ी किताब का। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने ये किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, उसके पीछे चलने का हक़ अदा करते हैं, इसके पढ़ने का, इसके समझने का, इसके अमल करने का, ज़िंदगी में सुमोने का, दूसरे तक पहुँचाने का, इसके कानून पर चलने का, इसके कानून को चलाने का, पूरी दुनिया पर नाफिज और कायम करने का। ऐ अल्लाह ताला तू हमें शक्ति दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे, और दुनिया से जुल्म सितम ख़त्म करके इस कुरान का अमन पूरी दुनिया पर, पूरे इंसानों पर लेकर आए कि एक बकरी के बच्चे पर भी जुल्म नहीं होगा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हमीदुन हलीम।